دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا مچھیرا جو اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا تھا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو وہ دوبارہ شکار پر نہیں جاتا تھا۔ ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ حیرت نے تو اس کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں۔ سبحان اللہ! سرتاج سرتاج، آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے۔ شوہر نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح کیا ملا ہے؟ بیوی بولی کہ یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی۔ شوہر نے کہا کہ کدھر سے ملا ہے؟ بیوی نے کہا کہ مچھلی کے پیٹ سے۔ شوہر نے کہا، لاؤ مجھے دو۔ میری پیاری بیوی، لگتا ہے کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سونار کے پاس پہنچا۔ سونار سے کہا کہ جناب، قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے۔ سونار نے کہا، دو مجھے، میں دیکھتا ہوں۔ اوہ، یہ تو بہت ہی عظیم الشان ہے۔ میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، چاہے اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی میں ادا نہیں کر سکتا۔ سونار نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سونار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ سونار نے کہا کہ مجھے بھی تو دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ سونار نے دیکھتے ہی کہا، اللہ اللہ، پروردگار کی قسم ہے بھائی کہ میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے کہ ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ مچھیرے نے کہا، مدد کرنے کے لیے بھائی آپ کا شکریہ، میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس۔ اور اب شہر کے والی کے دروازے پر ہمارا یہ مچھیرا دوست ٹھہرا ہوا ہے، اپنی قیمتی متاع کے ساتھ محل میں داخلے کی اجازت کا منتظر ہے، اور اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے پہنچا۔ کہنے لگا، میرے آقا، یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اللہ اللہ، کیا عظیم المثال چیز ملی ہے تمہیں۔ میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت ہی میں تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں؟ ایک حل ہے میرے پاس کہ تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے گی۔ اس نے کہا، آقا 6 گھنٹے؟ مجھ جیسے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، 6 گھنٹے جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ اب یہ ہمارا مچھیرا دوست والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان ہال کمرہ، سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا، ایک قسم ہیرے، جواہرات اور سونے کے زیورات سے بھری ہوئی ہے، ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ، اور آخری قسم کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا کہ 6 گھنٹے مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے، یہ کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں آخر؟ خیر، کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے، اور اس طرح مجھے ایسی توانائی بھی ملے گی جو ہیرے، جواہرات اور زیور سمیٹنے میں مدد دے۔ اور جناب ہمارا یہ مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھاتے کھاتے کھاتے۔ اس قسم سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا سا آرام کر لیا جائے تو؟ اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، اور موقع کیوں گنوانا چاہیے؟ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس پھر کیا تھا، وہ گہری سے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ آواز آئی، اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ مچھیرے نے کہا، ہیں وہ کیسے؟ جی تو نے ٹھیک سنا ہے، نکل ادھر سے باہر کو۔ مچھیرے نے کہا کہ مجھ پر مہربانی کرو،
مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دے دو۔ تجھے اس خزانے میں آئے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں اور تو اپنی غفلت سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے۔ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہترین کھانا خرید پاتا اور اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر آسائش والے بستر بنواتا، لیکن تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا۔ تو نے اس کنویں کو سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا، باہر نکل کر سمندروں کی وسعت دیکھنا تو نے گوارا ہی نہ کیا۔ حکم ہوا کہ نکالو باہر اس کو۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے ایک مہلت اور دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ ناظرین، یہ قصہ تو ادھر ختم ہو گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس قیمتی موتی کو پہچانا ہے آپ لوگوں نے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ وہ ہماری روح ہے۔ اے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق، یہ تو ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس خزانے کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ چیز کیا ہے؟ جی ہاں، وہ دنیا ہے۔ اس کی عظمت کو دیکھ کر اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن ہیں۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں، اور وہ پرتعیش اور پر آسائش بستر وہ تیری غفلتیں ہیں، اور وہ کھانا پینا وہ شہوات ہیں۔ اور اب اے مچھلی کا شکار کرنے والے دوست، اب بھی وقت ہے کہ نیند غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پرتعیش اور آرام دہ بستر کو، اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیروں اور جواہرات کو جو کہ تیری دسترس میں ہی ہیں۔ اس سے قبل کہ تجھے دی گئی 6 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے، تجھے محض حسرت ہی رہ جائے گی۔ خزانے پر مامور سپاہیوں نے تو تجھے ذرا سی بھی اور زیادہ فرصت نہیں دینی، اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دینا ہے جن میں تو رہ رہا ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جا اور اپنے لیے ثواب والی نعمتیں تلاش کر اور انہیں حاصل کر کے اپنی ابدی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔